نہایت قابل احترام دوستو، ایک بات ذرا غور کریں کہ محمد دین صاحب وصال فرما گئے، اب ہم انہیں قبر میں لٹا کر آ جاتے ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جی ہم نے جس کو قبر میں سلایا ہے وہ ختم ہو گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن اگر آپ قرآن اور حدیث کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، عن البراء بن عازب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قبر میں میت کو لٹا کر آ جاتے ہو تو اتاہ ملکان، اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں، فیجلسانہ، یہ آپ جلسے کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جس کو آپ لٹا کر آئے ہو، فرشتے آ کر فیجلسانہ، اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ جب آپ جلسے کی کیفیت میں بیٹھے ہو اسی کیفیت میں اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اور پھر اٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں، تین سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ ایمان والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کرتے ہیں، فیقولان لہ ما دینک، کو بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ ایمان والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے دین الاسلام۔ تیسرا سوال کرتے ہیں، اور تیسرا سوال کیا کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے حضور کی زیارت قبر میں کرائی جاتی ہے، اور اشارہ کرتے ہیں کہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ جو ہستی تمہارے پاس بھیجی گئی تھی، بتا یہ کون ہے؟ اب آپ غور کریں کہ ہم نے تو یہ سمجھا کہ بھی وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو بول نہیں سکتا، وہ تو سوچ نہیں سکتا، لیکن جب اس نے کہا رب اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، فرشتے نے سوال کیا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اس کی اس نے کانوں سے سنا، دماغ سے اس نے سوچا، زبان سے اس نے جواب دیا کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ اب تین سوال ہوئے اس سے، اور یہاں ایک حدیث میں تین سوال ہیں، لیکن ترمذی اور بخاری کے اندر جو ہے وہ صرف ایک سوال ہے، نہ رب کا سوال ہے نہ دین کا سوال ہے، صرف ایک سوال کیا جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقبر المیت اتاہ ملکان، جب تم قبر میں میت کو لٹا کر آ جاتے ہو، اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں، اسودان ارزقان، رنگ ان کا کالا، آنکھیں ان کی نیلی، یقال لاحدہم المنکر وللآخر النکیر، ان میں سے ایک کو منکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، اور پھر وہ اٹھا کر بٹھا کر صرف ایک سوال کرتے ہیں، اور وہ سوال کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، یہ الفاظ ہیں ترمذی شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر جو الفاظ ہیں وہ مزید واضح ہیں کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بتا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ فرشتے یہ نہیں پوچھتے کہ بتا اب کیا کہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اب تو جلوہ مصطفیٰ سامنے ہے، اب تو حسن مصطفیٰ سامنے ہے، اب تو سراپہ مصطفیٰ سامنے ہے، کنڈل والی زلفیں سامنے ہیں، چشم بازار سامنے ہے، اب تو بڑے بڑے اکڑوں کی، جب حضور سامنے ہوں گے بڑے بڑے اکڑوں کی گردنیں خم ہو جائیں گی، ایمان واپس آ جائے گا، لیکن اس وقت یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ بتا اب تو کیا کہتا ہے، بلکہ قبر میں سوال ہوگا کہ بتا دنیا میں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، بتا تقریروں میں کیا کہتا تھا، تبلیغوں میں کیا کہتا تھا، بتا تو نے کتابوں میں کیا لکھا تھا۔ ایک مولوی سے پوچھا جائے گا بتا تو نے حضور کے بارے میں کیا کہا، تو وہ کہے گا کیونکہ اس نے کب دنیا میں کہا تھا کہ معاذ اللہ حضور مر کر مٹی ہو گئے۔ ایک مولوی سے بتا تو کیا کہتا تھا، وہ کہے گا میں نے تو لکھ دیا تھا کہ شیطان کو بھی معاذ اللہ حضور سے زیادہ علم ہے، لیکن یاد رکھو جب عاشقوں سے پوچھا جائے گا، حضرت حسان سے پوچھا جائے گا حسان بتا تو کیا کہا کرتا تھا، حضرت حسان کہیں گے یار میں تو یہی کہتا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور سادی تو بتا کیا کہا کرتا تھا، کہیں گے میں نے تو یہ کہا تھا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ہم سنیوں سے پوچھا جائے گا تو سنیوں بتاؤ تم مصطفیٰ کریم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، ہم تو پھر یہی کہیں گے، ہم تو یہ کہتے تھے سب سے اولا والا
ہمارا نبی کہہ دیں آپ کی زبان بھی انشاءاللہ تعالیٰ استعمال ہو جائے حضور کی تعریف میں کہ سب سے اولا والا، ہمارا نبی، سب سے بالا والا، ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، ہمارا کیا نبی، خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا، ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا، ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، ہمارا ہے اس اونچے سے اونچا، ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض ہاتھ جوڑ کر، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا، کہہ دیں ہمارا نبی، کہہ دیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا بھی آقا، ہمارا نبی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا، ہمارا نبی، چاند بدلی کا نکلا، ہمارا نبی، ارے جن کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، کیا شان ہے کہ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا، ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا، ہمارا چہرہ تو نبی، بڑی شان والا، جن کے تلووں کا دھواں ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھواں ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا، ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا، ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے، منہ سے دیتے ہیں بلا ہاتھ سے دیتے ہیں، ہے جی ہاتھ سے دیتے ہیں، یاد رکھو وہ ساری دنیا ہاتھ سے دیتی ہے لیکن میرے مصطفیٰ کریم منہ سے عطا فرماتا، جو فرما دے وہ مل جاتا ہے۔ سیمپل کے طور پر آپ کہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں حدیث لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ہجرت والی رات نا حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں، پیاس لگی انہیں تو پہاڑ کے چاروں طرف چکر لگائے، پانی کہیں سے نہ ملا، تو حضور کی بارگاہ میں آخر عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے تو پیاس لگی ہے، پانی کہیں نہیں ہے، یہ پارٹی اس وقت نہیں تھی، ورنہ کہتے جی ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ تو کسی سے مانگنا شرک ہے، صدیق اکبر ہیں اللہ حضور سے مانگ رہے ہیں کہ رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی کہیں نہیں ہے، حضور نے فرمایا ابو بکر تو بھی کمال کرتا ہے بھلا، یہ پہاڑ کے پرلی طرف پانی کی نہر بہ رہی ہے، وہاں سے جا پانی پیا، اب صدیق اکبر دیکھ آئے کہ وہاں کچھ نہیں ہے، لیکن وہ صحابی ہیں، صحابی انہیں اللہ کا فرمان یاد تھا کہ سمعنا و اطعنا، کہ جو کچھ مصطفیٰ کریم فرمائیں سنتے جاؤ اور آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرتے جاؤ۔ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق حضور کے فرمان کے مطابق اس طرف چل پڑے جہاں پہلے دیکھ آئے تھے کچھ نہیں تھا، وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں تھوڑی دیر پہلے کچھ نہیں تھا وہاں پانی کی نہر بہ رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پانی پیا، پانی پی کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے پوچھا ابو بکر بتاؤ پانی کیسا تھا، پانی پیا یا رسول اللہ، پیا کیسا تھا پانی، یا رسول اللہ عنبر کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکھن سے زیادہ ملائم تھا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مکھن سے زیادہ ملائم تھا۔ حضور نے پوچھا ابو بکر پتہ ہے یہ پانی آیا کہاں سے تھا؟ اب آپ کو پتہ چل گیا انہیں پانی کہاں سے آیا تھا، جنت سے آیا تھا، ہمیں پتہ چل گیا، صدیق اکبر کو پتہ نہیں چلا تھا، لیکن انہوں نے کیا جواب دیا، فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اقبال کہتا ہے نا بھی ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، یہ ادب ہے۔ حضور پوچھ رہے ہیں بھی کہاں سے پانی پتہ ہے کہاں سے آیا تھا، جواب کیا دیا اللہ و رسول عالم۔ حضور حجۃ الوداع پر خطبہ دے رہے، حضور فرماتے بتاؤ کون سا دن ہے، سارے صحابہ جانتے ہیں جمعہ کا دن ہے، لیکن کسی نے کہا، جواب دیا اللہ و رسول عالم۔ حضور نے فرمایا اچھا چلو یہ بتاؤ آج مہینہ کون سا ہے، تو کسی نے نہیں کہا کہ رسول اللہ قربانی والا مہینہ ہے، جواب دیا اللہ و رسول عالم۔ اچھا بھائی شہر کا نام بتا دو کیا نام ہے، کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ مکہ شہر ہے، فرمایا اللہ و رسول عالم۔ ادب ہے یہ کہ حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ فرمایا نا تو حضور نے فرمایا صدیق اکبر سن، تو پہلے دیکھ آیا تھا وہاں پانی نہیں تھا، میں نے کہہ دیا میری زبان پر تو یقین کر کے اس طرف چل پڑا جہاں پہلے دیکھا تو کچھ نہیں تھا، تو جب تو وہاں گیا نا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضوان جنت کو طلب فرمایا رضوان جنت جلدی کر، میرے مصطفیٰ کریم کا غلام ابو بکر صدیق اس طرف چل پڑا ہے جہاں کچھ نہیں اور دیکھ آیا تھا، اب میرے محبوب کا غلام ابو بکر صدیق بعد میں پہنچے، جنت کی نہر پہلے پہنچے۔ سبحان اللہ۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور دیکھیں ہم جو اس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں نا، سرائکی علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں، اس میں تمام لوگ شامل ہیں جی، سرائکی علاقے کے لوگ ہیں، جو ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کہتے تھے حضور علیہ السلام کے بارے میں، تو ہم یہی کہیں گے یا رسول اللہ ہم تو یہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، آقا میرا جسم بھی تو، میرا روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جن جان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ، مسجد منبر، مصحف قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے، حج زکاتاں، صوم صلاۃ، اذان بھی تو، آقا میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا سانول مٹھڑا شام سلونا، من موہن جانان بھی تو، میرے تلک تلولے، سینہ مانگا، ناز نہورے، تان بھی تو، میری مہندی کجل مساگ بھی تو، میری سرخی بیڑا پان بھی تو۔ میں صدیق صاحب گیا 116 DB تیل والے، میں نے یہ کلام سنایا نا تو پیچھے سے فون آیا جی مولوی صاحب جو پیچھے سے میرے پیچھے پڑ گیا، گستاخ مولوی کو بلایا ہے، کہتے جی حضور کی طرف کہ میرا کیا تلک تلولے، سیدھا مانگا، ناز نہورے تان بھی تو، میری مہندی کجل مساگ بھی تو، حد نکل گیا میری سرخی میرا پان بھی تو۔ میں نے کہا اسے سمجھاؤ کہ اقبال سچ کہتا ہے، اقبال کہتا ہے من بندہ آزادم، اقبال کہتا ہے میں آزاد بندہ ہوں، من بندہ آزادم، عشق است امام من، عشق است امام من، عقل است غلام من۔ اقبال کہتا ہے جب میں مقام مصطفیٰ پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں نا تو میں کیا کرتا ہوں، میں عقل کو غلام بناتا ہوں، عشق کو امام بناتا ہوں، تب مجھے مقام مصطفیٰ سمجھ آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل۔ اقبال کہتا ہے لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے، کبھی چھوڑ دیا کر مقام مصطفیٰ سمجھنے کے لیے۔ میں نے کہا خواجہ صاحب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھی حضور علیہ السلام تلک تلولے سینگا مانگا، ناز نہورے مہندی کجل مساگ، نہیں، خواجہ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ سونے بنتے ہیں تلک تلولے مہندی کجل مساگ سے، یا رسول اللہ ہم تو آپ سے سونے ہیں۔ کسی کو چاہتا ہے اس کے منہ میں پان ہو، بیڑا ہو، جی ہمیں چاہتی ہے ہمارے منہ میں ذکر مصطفیٰ ہو، ہمیں پھر چاہتی ہے میرے تلک تلولے سینہ مانگا، ناز نہورے تان بھی تو، میری مہندی کجل مساگ بھی تو، اکا میری سرخی بیڑا پان بھی تو، میری زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو، عرفان بھی تو، میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو، اکا میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، میرا شان بھی تو، میرا دکھ سکھ رومن کھلن، میرا درد بھی تو، درمان بھی تو، میرا حسن تے بھاگ سہاگ بھی تو، میرا بخت تے نام نشان بھی تو، میرا دیکھن بھالن جانچن جوچن سمجھن جان سنان بھی تو، میرا بادل ورکھا کھمنیاں گاجاں بارش تے باران بھی تو، میرا ملک ملیر تے مارو تھلڑا روہی چولستان بھی تو، میرے خوشیاں دا اسباب بھی تو، میرے سولاں دا سامان بھی تو، میرا اول آخر اندر باہر ظاہر تے پنہان بھی تو، کہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں پوچھا جائے گا جو ایمان والا ہوگا نا وہ کیا کہے گا، وہ کہے گا حضور کو دیکھ کر وہ کہے گا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے مصطفیٰ کریم ہے، یہ تو میرے آقا ہیں۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے اچھا تو نے حضور کو پہچان لیا، چل فیقون علیہ نام اب تو سو جا، مجھے بتائیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو کہا جائے گا نا سو جا، کبھی آپ نے سوئے ہوئے کو بھی کہا ہے کبھی سو جا، اس کا مطلب یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میت کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں چونکہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اس لیے فرشتے کہتے ہیں فیقون علیہ نام تو سو جا۔ اب وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں سوتا، وہ کہتا ہے ارجعوا الی اہلی فاخبرهم، یونس صاحب
ہم تو یہ سمجھے کہ جناب وہ تو ختم ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں حضور کا فرمان ہے. حضور میں کہتا ہوں ملا کی بات نہ مانو لیکن رسول اللہ کا فرمان ماننا پڑے گا. حضور فرماتے وہ کہتے ہیں ارجع الی اہلی فاخبرهم, کہتے ہیں میں گھر جاتا ہوں اور گھر والوں کو جا کے بتا کے آتا ہوں کہ قبر میں نے سونے مصطفیٰ کو پا لیا ہے. سبحان اللہ. کنڈل والی زلفوں کا چہرہ میں نے دیکھ لیا ہے. کائنات کی برات کے من مونے سجیلے دلہا کی میں نے زیارت کر لی ہے. کہتے ہیں ارجع الی اہلی فاخبرهم, میں گھر جاتا ہوں اور گھر والوں کو بتا کر آتا ہوں. آپ فرشتوں کی مجبوریوں سے سلانے, وہ کہتے ہیں یار کوئی سے اچھا سا لالچ دو. اب اسے وہ لالچ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نام سو جا کنومت العروس, جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے ویسے تو سو جا. اب فرشتے اسے جب کہتے ہیں نا پہلی رات کی دلہن کی طرح تو سو جا, اور فرشتے جانا چاہتے ہیں, اللہ ان سے پوچھتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ کہ دنیا والے جسے دلہن بنا کر سلاتے ہیں اسے لٹھے کا کپڑا پہناتے ہیں؟ مولا نہیں, عروسی جوڑا آتا ہے. اچھا دنیا والے جسے دلہن بناتے ہیں یہ بتاؤ کہ اسے زمین پر مٹی پر سلاتے ہیں؟ مولا اس کے لیے تو ملتان سے 5-5 لاکھ کا بیڈ لاتے ہیں. اچھا دنیا والے جسے دلہن بنا کے سنائے اسے اندھیری کوٹری میں؟ مولا نہیں, لائٹیں ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے دنیا والے جسے دلہن بنا کے سلائیں اس کے لیے تو اتنا سارا اہتمام ہو, اور میرے کہنے پر جس کو تم نے دلہن بنا کے سلایا ہے اس کو تم اس حال میں مولا کیا کریں؟ قال فجنادی منادن من السماء ان صدق عبدی, یہ میرا سچا بندہ ہے. آسمان سے رب کہتا ہے ان صدق عبدی, کہ یہ میرا سچا بندہ ہے. آسمان سے رب مناد, مولا کیا کریں؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ فرماتا ہے فافرشوه من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له بابا من الجنہ. اللہ فرماتا ہے کہ جن کو دنیا والوں نے دلہن بنایا اس کے لیے وہ ملتان سے جوڑا لے کر آئے. والبسوه من الجنہ, اس کے لیے تم جنت سے جوڑا لے کر جاؤ. فافرشوه من الجنہ, اس کے لیے ملتان سے بیڈ آتا تھا, اس کے لیے جنت سے بیڈ لے کر آؤ. وافتحوا له بابا من الجنہ, اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو, اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو. اب میرے دوستو اس کے لیے کھڑکیاں کھول گئی, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب اس کی ثم ينور له فی قبرہ, حضور فرماتے ہیں اس کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے. قبر کو کیوں منور کیا جاتا ہے؟ یہ ساری حضور کی وجہ سے ہے. میرے دوستو یاد رکھو, ہم بڑے دور چلے گئے, حضور کی غلامی میں آ جاؤ نا, اللہ قسم رب عزت عطا فرماتا ہے. اقبال نے بڑی پیاری بات کیا. اقبال ایک شعر کا ہے نا, کمال کا شعر کا, وہ کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے. اچھا ہاں جی ختم کتنی دے رہے ڈنا کھائیں, چلو بس بھائی شعر سمجھا کے ٹھیک ہے جی. اب اقبال پتہ کیا کہتا ہے؟ اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی کو فنا ہے حبشی کو دوام ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے, اقبال کہتا ہے جیسے آج کے دور میں نا سپر پاور ہے امریکہ, حضور کے دور میں روم سپر پاور تھی, روم کا بادشاہ بھی تھا. حضور کے دور میں روم کا بادشاہ بھی تھا, لیکن روم کے بادشاہ نے حضور کی غلامی قبول نہیں کی. لیکن اس کے مقابلے میں حضرت بلال جو کالے رنگ کا تھا, ہونٹ بھی موٹے موٹے تھے, ناک بھی جیسے چہرے کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اقبال کہتا ہے کہ اگر بلال حضور کی غلامی میں آ گیا تو پھر شان کیا ہے کہ رومی کو فنا ہے. روم کے بادشاہ کا نام کوئی نہیں جانتا, لیکن بلال کا نام قیامت تک جنت تک اس کا نام زندہ و سلامت رہے. حضور کی آپ لاہور جائیں نا, آپ لاہور جائیں تو آپ دیکھیں کہ راوی کے ایک بار جہانگیر کا مقبرہ ہے, اس طرف آ جائیں داتا علی حجویری کا مقبرہ ہے. اب وہ بادشاہ تھا, اس کی انگلی کے اشارے سے پورا ہندوستان حرکت میں آ جاتا تھا, لیکن حضور کی وہ غلامی اسے نصیب نہیں ہوئی جو غلامی داتا علی حجویری کو نصیب ہوئی. تو پھر آپ دیکھیں کہ جہانگیر بادشاہ تھا وقت کا, لیکن اس کے مقبرے پر جائیں آپ کو وہاں لوگ تاش کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے, وہاں پر آپ کو ہو کا عالم نظر آئے گا. لیکن حضور کے غلام کے دروازے پر آ جائیں 24 گھنٹے آپ کو اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ملے گا. بلکہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی کو فنا ہے حبشی کو دوام ہے. بیت اللہ فتح ہوا نا, کعبہ فتح ہوا, حضرت حضور علیہ السلام نے چابی لی اور کعبے کے اندر گئے. بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, خواہش
थी कि हुजूर के साथ हम भी काबा के अंदर जाएंगे, लेकिन हुजूर किसको साथ लेकर गए? हजरत बिलाल को और हजरत उसामा बिन जैद को, गुलाम थे जो, उनको साथ लेकर गए। हजूर ये बताना मैं ये चाहता हूँ, हुजूर की शान है कि गोरे को देखे न काले को देखे, गोरे को देखे न काले को देखो, प्याज जिसको चाहे स्वागत वही है। साहबा बाहर इंतजार में खड़े हैं, हुजूर बाहर निकलेंगे ना, हुजूर से तो हम नहीं पूछ सकेंगे। हजरत बिलाल हैं, हजरत उसामा से पूछेंगे हुजूर ने क्या इबादत की, ख्याल कर रहे हैं। अब हुजूर जो इबादत करके बाहर निकले ना, तो हुजूर न इधर देखा न उधर देखा, हुजूर बेनियाजी से ऐसे चले गए, तो पीछे हजरत बिलाल भी हजरत उसामा भी उसी बेनियाजी के साथ चले गए। सारे साहबा देखते रह गए। बस आ ईमान सलामत हर कोई मंगदा, ते इश्क सलामत कोई हो, इश्क मांगे हुजूर का। ईमान सलामत हर कोई मंगदा, ते इश्क सलामत कोई हो, जिस मंजिल नू इश्क पहुंचावे, ईमान नो खबर न कोई हो। कि मोहम्मद से वफा तो में तो हम तेरे हैं, ये जहां जी है क्या अल्लाह हो कलम तेरे हैं। तकबीर मारिफत है मोहब्बत रसूल की, है बंदगी खुदा की इताअत रसूल की। इतनी सी आरज़ू है ऐ रब्बे दो जहां, दिल में रहे हमारे मोहब्बत रसूल की। जिक्र तेरे यार दा मौला मैं करेंदा रह मजा, तू भी राजी मैं भी अपना हाथ ठरेंदा रह मजा। तेरा मेरा हिक जो है महबूब का मली करूं, अर्श ते तू ना गिर मैं एक चुमेंदा रह मजा। वाह।